سقیفہ کا واقعہ۔ خطبے کے چھٹے مرحلے میں پیغمبر اکرم نے اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے قرآن سے عذاب اور نفرین کرنے والی آیتوں کی تلاوت کی اور فرمایا، ان آیات کا مخاطب میرے بعض اصحاب ہیں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان کا نام مخفی رکھوں۔ لیکن یاد رکھو، خدا نے ہمیں معاندین، مخالفین، خائنین اور مقصرین پر حجت قرار دیا ہے، اور دنیا میں میرے چشم پوشی کرنے سے انہیں ہرگز آخرت کے عذاب سے نجات نہیں ملنے والی۔ اس مقام پر انہوں نے اپنی اور اہل بیت اطہار کی نورانی خلقت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، خداوند متعال نے میرے اندر ایک نور رکھا، اور پھر علی کے اندر اور پھر ان کی نسل میں حضرت قائم تک اس نور کو منتقل کیا۔ جان لو، خدا اپنے اور ہمارے حق کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ پھر آپ نے گمراہی اور ضلالت کے اماموں کی طرف بھی اشارہ کیا جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اے لوگو، میرے بعد کچھ ایسے امام ہوں گے جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اے لوگو، خدا اور میں ان سے بیزار ہیں۔ اے لوگو، وہ ان کے مددگار اور ان کے پیروکار جہنم کے آخرین درجے پر ہوں گے۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ پھر آپ نے دبے الفاظ میں سقیفہ کے ماجرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جان لو، وہ اصحاب صحیفہ ہیں، پس تم سے ہر کوئی اپنے صحیفہ میں نظر کرو۔ جب پیغمبر اکرم نے اصحاب صحیفہ کا نام لیا تو اصحاب کی اکثریت اس کے معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ البتہ صرف بعض اصحاب جو سقیفہ کے ماجرا سے آگاہ تھے اس مطلب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس عظیم پیغام کو پہنچا کر پیغمبر اکرم نے ایک بڑے بوجھ کو اپنے کندھوں سے ہلکا کیا، اور آپ کی زبان مبارک سے ایسے نورانی کلمات جاری ہوئے جن سے آپ کی قلبی رضایت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، جس چیز کو پہنچانے کا مجھے حکم ہوا تھا میں نے اسے پہنچایا، تاکہ حاضرین اور غائبین جو ابھی ہیں اور جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں سب پر حجت تمام ہو۔ پس حاضرین غائبین تک اور باپ اپنے بیٹوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، یہاں تک کہ روز قیامت برپا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر کچھ خاص زیادہ وضاحت کے ساتھ سقیفہ کی طرف اشارہ فرمایا، میرے بعد بہت جلد امامت کو ظلم و جور کے ذریعے بادشاہت میں تبدیل کیا جائے گا۔ خدا غاصبوں اور ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے۔ پھر آپ نے امتحان الہی اور غاصبوں کی عاقبت کو یوں بیان فرمایا، اے لوگو، خدا جب تک خبیث اور طیب کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے تمہیں نہیں چھوڑ دے گا۔ خدا تمہیں غیب کا علم نہیں دے گا۔ اے لوگو، کوئی ایسی زمین نہیں مگر یہ خدا وہاں پر بسنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی بنا پر قیامت سے پہلے نابود کر دے گا، اور زمین کو مہدی کی حکومت کے ماتحت لائے گا۔ خداوند متعال جو وعدہ کرتا ہے اسے قطعاً انجام دیتا ہے۔